Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, we would like to welcome you to the 9th session of this series for the holy month of Ramadan. The beautiful topic, The Art of Living Well, continues. Agha Sayyid Farhat Abbas from the US is continuing his discussion on this beautiful topic. And in order to start the program, we will inshallah start with the Dua Iftitah as usual. Now, one thing, there's a bit of change what I'm going to do today. I will be sharing the dua actually on the screen so that, everybody can see what brother is reciting, and it would have the English translation as well. So just for our youth who join us every night, and then they're trying to memorize the verses of the Holy Quran as well. And they can obviously keep an eye on what brother is reciting and what we're actually saying in this dua as well. But brother, inshallah, brother Rasim will continue the recitation of the dua, inshallah. So please recite a louder salawat, and then I will invite brother Rasim to please start the dua, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمعوا يا سميع مدحتي، وأجبوا يا رحيم دعوتي، وأقلوا يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إلي عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور.
فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طولاناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق خالق باسط الرزق خالق الإصباح، للجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مغير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر، ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت
على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، حجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شحثنا، واشحب به صنعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله
وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آمین. جزاک اللہ برادر, تھینک یو سو مچ. مومنین, یہ تھی بہت ہی خوبصورت دعا, جیسا کہ آپ آج میننگز کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً کہ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جو ہمیں آئمہ علیہ السلام نے تلقین کی ہیں کہ ان دعاؤں کے علاوہ ہمیں کچھ اور دعا مانگنے کی اور کچھ خدا سے مانگنے کی طلب نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی کوئی ضرورت ہے. تو اب بلا کسی مزید توقف کے میں جاؤں گا آغا صاحب کی طرف کہ وہ اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آغاز کریں. جہاں سے ہم نے کل سلسلہ روکا تھا وہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور آغا صاحب, اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں, ایک چھوٹا سا ضمنی سا سوال ہے. آپ کی جو گفتگو پچھلے 1 دن سے چل رہی ہے اس حوالے سے کہ یقیناً اس میں جو تلقین کی گئی ہے کہ اخلاص ہو اور آپ ودڈرا نہیں ہونے دیں کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی کو اپنے رشتوں کی طرف, چاہے وہ قریبی رشتے ہوں, دور کے رشتے ہوں, کوئی بھی رشتے ہوں. تو ایسے میں ایک سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے رشتہ دار آپ کے نزدیک کے یا دور کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہرحال آپ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کر پاتے. تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے, کس حد تک آپ کو جانا چاہیے, ظاہر ہے صلہ رحمی کے علاوہ جہاں تک آپ جا سکتے ہیں, لیکن اس پہ تھوڑی سی روشنی اپنی گفتگو کے دوران یا آخر میں اگر آپ کو چانس ملے تو آپ کر دیجیے. جزاک اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. صلو علی محمد وآل محمد. سائر اللہ صلوات. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے, آج کی جو آیت آپ کے سامنے ہم شروع کر رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا اس طرح سے مانگ رہے ہیں. ربنا, او اور رب, او اور لارڈ, حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. خداوند تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ ہم کس طرح دعا مانگیں, کس کے بارے میں. دیکھیں کس طرح دعا مانگیں اور کس چیز کے بارے میں دعا مانگیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ فیملی. خداوند تعالیٰ خود تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے عباد اس طرح سے دعا مانگا کرو اور ان لوگوں کے لیے دعا مانگا کرو. دیکھیے, میں یہاں پر آپ کے سامنے فلسفے کا ایک بیسک قانون آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر خداوند تعالی حکیم ہے تو ہر کام اس میں اس کی حکمت رکھی ہوئی ہے. مثلا اگر آپ کو خدا نے قتل کیا ہے, آپ کو جو پیاس لگتی ہے یہ بھی خدا نے آپ کے اندر ایک چیز خلق کی ہے کہ اس کی وجہ سے پیاس لگے آپ کو. تو اگر آپ کو پیاس لگے تو سمجھ لیں کہ اگر وہ خدا حکیم ہے تو حتماً اس پیاس جو لگ رہی ہے آپ کو, یو آر فیلنگ تھرسٹی, دیر مسٹ بی واٹر سم ویئر.
ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں. دیکھیے اگر جو خدا حکیم ہے, خدا اگر کوئی چیز خلق کرتا ہے تو اس کو وین خلق نہیں کرتا, ٹھیک ہے. خدا نے God created this thirst in us. So there definitely need to be something which can fulfill this need. So which means there is some water somewhere. ٹھیک ہے نا, otherwise the problem will be with خدا کی جو تخلیق ہے اس پہ سوال آئے گا کہ بھئی آپ نے پھر پیاس کیوں ہمارے کو لگائی, اگر پانی نہیں ہے دنیا میں تو پیاس ہمیں کیوں دی. ٹھیک ہے نا, امید ہے آپ میرے ساتھ ہوں گے. دیکھیے اب یہاں پر خداوند تعالیٰ آپ کو ایک دعا کی طرف متوجہ کر رہا ہے. بس یہ دعا اس دنیا میں ممکن ہے. خداوند تعالیٰ کیا کہتا ہے, رب اس طرح سے دعا مانگیے, ربنا ہب لنا, ہمیں ایک طور پہ ہدیہ دے دے, ہمیں ایک گفٹ دے دے, ہمارے لیے قرار دے, ہمیں دے دے, من ازواجنا, ہمارے اسپاؤسز, وذریاتنا, اور ہماری آف اسپرنگ میں سے, قرۃ اعین. دیکھیے اب آپ ماشاءاللہ سب کے سب اہل زبان ہیں, سب کانٹیننٹ سے تعلق ہے. قرۃ اعین, ہمارے یہاں اکثر خواتین کے نام قرۃ العین ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک. ٹھیک ہے نا. بس خداوند تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا کہ بھئی اس طرح سے دعا کیجیے. اس کا مطلب کہ ممکن ہے کہ بیوی اور بچے کیا ہوں, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, آنکھوں کی روشنائی ہو. قرۃ اعین, قرۃ اعین. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. O Lord, give us joy and comfort. That's how they translate. The light of their eyes, light of our eyes. Who? Our offsprings, our children, and our wives. That's the goal. You see this? I put this title over there. Spouse and children supposed to be, I put this, there is a typo, ours, source, to be source of our joy and comfort. That's right. They need to be the source of our joy and comfort. Okay? اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہے, بس کہیں پر ہم غلطی کر رہے ہیں. ورنہ خداوند تعالیٰ نے تو کہا ہے بھائی, you can ask this. I'll give you. So دیکھیے اب اس میں دو میسج ہیں. First of all, we do try our best. We need to learn that art, number one. Number two, we have to ask from Allah subhanahu wa ta'ala. See, here we are asking Allah subhanahu wa ta'ala. So both things. For everything, you need to get the risk, do your best effort. You like to get the degree, do your best effort, but then ask Allah subhanahu wa ta'ala. Two things together. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, and make us leader of muttaqeen. Okay? So this journey towards Allah subhanahu wa ta'ala, we are not going to take with our family with us, but also our muttaqeen brothers and sisters. All right, again, today that's not my topic, but the purpose of the creation is Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. This ayah is from Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, and there are series of ayahs. They're starting from Surah Al-Furqan, that's starting from 63 to 76. 63 to 76. Now, in these ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the purpose of the creation. Okay? Why Allah subhanahu wa ta'ala sent prophets, Ahlul Bayt, Amirul Mu'mineen, Hazrat Zahra Salamullah alayha, Imam Hussain. ان سب کو کیوں بھیجا؟ ہمارا ایک پرپس آف کریشن, تاکہ ہم کیا بن سکیں, ہم عباد الرحمن بن سکیں, عباد بن سکیں, سرونٹ بن سکیں. عبد, عباد
जम है किसकी, अब्द की। हम क्या बन सकें, अब्दुर रहमान बन सके। यहां पर खुदावंद ताला क्या बताता है, यहां से 163 से आयत शुरू होती है और जाती है ऑल द वे, ये पूरा पर्पस ऑफ क्रिएशन में बयान किया। अगेन मैं पहले सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक की बात करूं, फिर मैंने कहा कि मुझे कल का टॉपिक था वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैं आखिरी मिनट में मैंने फैसला वापस यही किया कि मैं कल के टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, इस टॉपिक पे मैं नहीं आता। देखिए ये जो इसमें 12 एट्रीब्यूट्स खुदा ने बयान किए मोमिनीन के, अलबत्ता ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, 12 एट्रीब्यूट बयान किए इन आयत में, जहां आखिर में कहता है खुदावंद ताला कि औलाए का युज्जाउन अल गुरफा, यहां पर खुदा उनको बेहतरीन जजा देगा। देखिए कौन कौन से, सिर्फ आपके एक ज़ौक़ के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो 12 कैरेक्टरिस्टिक है मोमिनीन की, वो मैं आपके सामने एक एक करके बयान कर देता हूँ। हम्बल होते हैं वो, उनमें सब्र होता है, हलीम होते हैं, फोरबेरेंस यानी हलीम होते हैं, उनमें इखलास होता है, उनमें वो फियरफुल होते हैं डिवाइन पनिशमेंट से, वो मॉडरेट होते हैं अपनी स्पेंडिंग में, वो शिर्क नहीं करते, कोई जो है किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी की नामूस को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी नो टू ऑपरेसर, किसी भी ऑपरेसर का साथ नहीं देते, करप्ट सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी फैमिली पे तवज्जो देते हैं और अपने कम्युनिटी पे तवज्जो देते हैं। ये 12 कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमें देखना हो कि हम एक परफेक्ट मोमिन हैं तो हम 12 चीजों को अपने अंदर देख लें। अगेन आप लोगों को जब भी मौका मिले सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से 76 तक तर्जुमे के साथ पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, एक सलावत भेज दीजिए, इंशाल्लाह मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। अच्छे जनाब, अब हम एक सलावत भेज दीजिए और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा जो टॉपिक है वो आर्ट ऑफ लिविंग वेल है, ठीक है ना। आर्ट ऑफ लिविंग वेल में हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और हम अब कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको वो करें ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना हो। तो बस हमें जो है वो हमारी बात यहाँ पर ये हो रही थी कि जिंदगी गुजारने के कुछ ढंग होते हैं, कुछ सलीके होते हैं, और यहाँ पर हम उस हदीस की तरफ आए थे कि जहाँ जवान आता है और पैगंबर से सवाल करता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के दिलों के महबूब हो जाऊं, लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी ऑनर कर, मुझे ऑनर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैगंबर कहते हैं कि भाई फहसिन इलैहिम, उनकी तरफ तुम क्या करो, नेक काम करो, अच्छे काम करो। यहाँ पर हमारी एक बहस शुरू हुई कि भाई हम अच्छे काम तो हम करते हैं लेकिन नतीजा नहीं आता। हमें देखा जाए तो स्पाउस में मतलब थोड़ी बहुत एक दूसरे के साथ शिकायत है, बहरहाल ये तो आप दुनिया का साथ है, जो नमक है ये वो तो नहीं जा सकती, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा नहीं हो, बाज़ मोमिनीन में इत्तफाक से ज्यादा हो जाती है, हत्ता कि यहाँ पर जो है डिप्रेशन एंजाइटी तक बात चली जाती है। या बाज़ मोमिनीन अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, नाउ दे आर बिकमिंग टीनेजर्स और दे आर गोइंग टू स्कूल एंड हाई स्कूल एंड देन यूनिवर्सिटीज, एंड they have a hard time understanding all these phenomena, and they always have this request, somehow we can have these classes for tarbiyah. It's the biggest hot topic right now for momineen. Then फिर हम देखते हैं कि हमारे जो फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ, चाहे हमारी अपनी फैमिली हो चाहे हमारे इन लॉज हों, बहुत अच्छे नहीं है। या जिन लोगों के हम करीब होते हैं, जिन दोस्तों के साथ हम बैठते हैं, कुछ दिनों बाद हमें तकलीफ होने लगती है, भाई क्या मसला है, ये तो हमें दुख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या वजूहात है, भाई हम तो नेकी कर रहे हैं उनके साथ, क्या वजह है कि यहाँ पर जो है हमें ये दुख मिल रहे हैं, और ये साहब ऐसे हैं, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करें, तो ये सवाल यहाँ पर ये था। हमने यहाँ पर कहा था कि देखिए भाई इंसान जो है उसके पास खुदा की तरफ से 3 हदिये हैं, 3 गिफ्ट्स हैं। There are 3
endowment Allah subhanahu wa ta'ala gave humans, right? इंशाल्लाह मैं बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ को रिपीट आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है? शहीद अव्वल ये कहते थे कि जो दर्स होता है, जो लेसन होता है, वन टाइम होता है, उसकी तकरार, उसकी रिपीटेशन 1000 टाइम, अल्फ मरा कहते थे, 1000 टाइम होती है, क्योंकि नॉलेज एक दफ़ा आप देखते हैं, एक दफ़ा उसके बाद उसको हज़म करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, ओके? तो अप्लाई करने के लिए यकीनी तौर पे आपका जो यकीन है वो लेवल ज़्यादा बढ़ना चाहिए, उसकी जुज़ियात आपके ज़हन में रहनी चाहिए, क्योंकि अमूमन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कोई भी स्पीच कोई भी कर रहा हो और कितना ही बेहतरीन स्पीकर क्यों ना हो, वो अमूमन बहुत ही अच्छा लिसनर हो तो उसको 50% से ज़्यादा उसको वो ग्रैस्प नहीं कर पाता। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो 60-70%, 80% उसको ग्रैस्प कर पाते हैं। बहरहाल एक आदमी जब स्पीच कर रहा होता है, खिताबत कर रहा होता है, तो उसमें उस इंसान के भी अपने नक्स होते हैं और इंसान की जो सुनने वाला है उसकी तवज्जो का भी नक्स होता है। बहरहाल दैट्स अ चैलेंज। तो हमने इसीलिए मैं बास चीज़ें आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशली जब नया टॉपिक है तो मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह से ग्रास्प कर सकें। देखिए, अब हमने कहा था कि देयर आर 3 एंडाउमेंट ह्यूमन हैव। नंबर 1 इज खुदा ने उसको फितरत दी है, जिस फितरत की बुनियाद के ऊपर वो अच्छाई और बुराई को पहचानता है, गुडनेस और एक ईवल चीज को पहचानता है। दूसरी चीज खुदा ने उसको अक्ल दी है, अक्ल के जरिए वो अपनी जो ख्वाहिशात नफसानी हैं उनको कंट्रोल करता है। अक्ल उसको कहती है भाई स्कूल जाना अहम है, मैं भी गेम नहीं खेल रहा, आई हैव टू गो एंड डू माई homework, I'm not going to watch this soccer match, right? For the children, they need to pay attention to this part if they are listening. So अक्ल जो है हमें अपनी ख्वाहिशात नफसानी, जो हमारी एनिमलिस्टिक डिजायर्स हैं, उनको कंट्रोल करती है, उसको छोड़ नहीं देती खुला। इसीलिए आप देखिए कि इन तमाम चीजों की अहमियत है। खुदावंद ताला कहता है यू आर नॉट सपोज्ड टू हार्म दिस थिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू हार्म योर फितरत, यू आर नॉट सपोज्ड टू हार्म योर अक्ल। एंड नाउ जब चिल्ड्रन सवाल करते हैं कि भाई व्हाई दिस अल्कोहल इज हराम, अल्कोहल इज हराम बिकॉज यू लूज योर सेंसेस, you're not in your senses. That's how at the same time you're not only hiding your fitrat, you're also destroying your reasoning power, your intellectual power. And the third thing जो है वो क्या है? Emotions है, जिसको हम कहते हैं जज्बात, एहसासात। ठीक है, आप जानते हैं ना कि अगर कोई इंसान, और ये एहसासात का क्या, जज्बात का क्या काम होता है? तो हमने फितरत का काम बताया, अकल का काम बताया, जज्बात का क्या काम है? भाई जज्बात जो है वो ह्यूमंस के दरमियान आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है ना? अच्छा आप देखिएगा, अब मुझे नहीं मालूम कि कोई आपको वीडियो मिल जाए ऐसी तो, लेकिन अमूमन दानिश्वर जितने भी हैं, फिलोसफर्स, ये कहते हैं कि ये जो रोना और हंसना ये इंसान से मखसूस है, ये जानवरों के साथ मखसूस नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई आपको ऐसी वीडियो मिल जाए, क्लिप मिल जाए, वो किसी ने उसको सही नहीं ऐसे ही किया हुआ है और वो आदमी जानवर या घोड़ा मुंह बना रहा है तो आप समझ रहे हैं हंस रहा है, नहीं। जो जाहिक है हमेशा से, एरिस्टोटल के जमाने से, अरस्तु के जमाने से ये चीज तय है कि ये इंसानों का खास है, हंसना और रोना इंसानों का खास है। अलबत्ता कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस हैं कहीं, लेकिन अमूमन ये इंसानों के साथ है। क्यों? क्योंकि जज्बात इंसानों के पास है। क्योंकि इंसान जो है वो एक ऐसी मखलूक है जिसको खुदा ने खल्क किया है एक सोशल बीइंग के तौर पे। देखिए मैं पहले कह चुका हूं कि इंसान, ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स लाइक एंट एंड लाइक हनी बी, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी बहुत बेसिक उनके पास एक सोसाइटी है, लेकिन इन रियलिटी इंसान है जो कि सोशल बीइंग है। इंसान लोगों के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है ना? उसको लोग चाहिए, और इस लोगों के साथ रहने के लिए खुदा ने उसको एक खास हदिया अदा किया है, एक खास एंडाउमेंट अदा किया है। वो क्या है? वो है उसकी जज्बात, एहसासात, ठीक है ना? देखिए माओ में ज्यादा एहसास रखा होता है। ये जुमला गलत है कि जब खवातीन को कहा जाता है भाई आप बहुत जज्बाती हो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, इसको नेगेटिव उसमें लिया जाता है। नहीं, खुदा ने रखा है उनको इस तरह। भाई
اگر ان کے پاس اتنے زیادہ ایموشنز اور جذبات نہیں ہوں گے تو کیسے وہ بچے کی پرورش کریں گے؟ باپ تو کروٹ بدل کے سو جائے گا جب بچہ رات کو اپنا ڈائپر گندا کرے گا یا جگا رہا ہوگا تو کون جاگے گا؟ کس کا بانڈ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ ماں کا. اس لیے خدا نے اس میں ایموشن زیادہ رکھے. بس یہ کہنا کہ آپ ہاں بعض معاملات میں مثلا فرض کر لیجئے کہ باہر کے فائنینشیل معاملات ہیں اس میں آپ بہت زیادہ نہ اس میں وری ہوں کیونکہ یہ کام بہت زیادہ آپ کے ایموشن کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یہاں پہ باہر کی جو دنیا ہے تھوڑی سی ٹف ہے, وہاں پر جو ہے اس کو تھوڑا سا ریزننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ جملہ جو ہے تھوڑا سا نیگیٹو کونوٹیشنز کے ساتھ آ گیا ہے. اب جب میں کوئی بھی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے جہاں پر ہیومن رائٹس پہ بات آتی ہے یا فیمیل رائٹس پہ بات آتی ہے تو کچھ ہماری بچیاں یا سسٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا کہتی ہیں کہ they don't feel good if I will call them. They have alhamdulillah, they have Allah bless them with more emotions. They don't like it because it somehow it got this negative connotations. کہ emotional ہے, that emotional is taking as like a bad thing. No, it's not. Through emotions you create that group, you bond. That bond جو create کرتی ہیں, آپ دیکھیے کہ اسی لیے جو خواتین ہوتی ہیں ان کی وجہ سے زیادہ خاندان جم رہتے ہیں. ورنہ مرد, آپ مردوں سے بات کریں, فون پہ بات کریں, اپنی والدہ سے ہی بات کریں تو امی جی کیسی ہیں, آپ خیریت سے ہیں جی, اور بھائی کیسے ہیں, اور بہن کیسی ہیں, اچھا, اور باقی سب خیریت ہے, چلیے دعا میں یاد رکھیے گا, آپ کے خدا حافظ. کیونکہ یہ خواتین ہیں, جو لیڈیز ہیں, جو سسٹرز ہیں, یہ اس کو بانڈ کو رکھتی ہیں کیونکہ ان میں یہ جو کوالٹی ہے وہ خدا نے اس کا رنگ تھوڑا گہرا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ مردوں میں بھی ہوتا ہے زیادہ, کبھی کبھار گہرا ہو جاتا ہے, تو لیکن یہ جو رنگ ہے وہ گہرا جو ہے وہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس وجہ سے وہ زیادہ جلدی چیزیں فیل کر لیتی ہیں, بہت تیزی سے چیزوں کو فیل کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ دیکھیے خواتین, اگر کوئی اگر نامحرم یا کوئی دوسرا آدمی ایک غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا, خواتین کی جو سینسر ہے وہ فوراً اس کو ریکگنائز کر لے گا, مرد نہیں ریکگنائز کر سکتا. خواتین ایک سیکنڈ میں ریکگنائز کر لے گا کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ جو خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے انسانی رشتوں کو باندھنے کے لیے, وہ ہے ایموشن. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ دوبارہ. دیکھیے ہم نے 3 چیزیں انٹروڈیوس کرائی, میں آج اس کو ریپ اپ کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ اگر دوسرا ٹاپک میں شروع کر سکا تو اس میں دوبارہ یہ والی بات آئے گی. اگین مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں کیا کروں گا, میں آئی ایم گوئنگ لیونگ بائی ڈے دیز ڈیز. اوکے, سو انشاءاللہ we'll discuss this part later on. لیکن I'm going to wrap up this. I'm going to go to the next of art of living, inshallah, the next part of it, inshallah. So let me go and remind these things. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایموشنز ہیں وہ ایموشنز جو ہیں it's like a bank account. Okay, that's why I will call this emotional bank account. Okay, emotional bank account میں کیا انسان اپنے پاس محفوظ کرتا ہے. دیکھیے میں نے کچھ باتیں کہی تھی, آپ لوگوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں, میں ساری دو تین دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں, میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوں آپ سے, لیکن بہرحال تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ کر لیں پوری طرح سے. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ کہ یہ جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے ہر انسان کے پاس ہے, چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں. اچھا, اور ان کا یہ جو اکاؤنٹ ہے ہر انسان کا الگ ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب فرضاً شکیل بھائی اگر سوچیں تو اب ان کے جو ہیں وہ ان کے پاس بہت سارے جتنے ان کے پاس ہیں, فرض کر لیجیے ابھی آپ 40-50 آپ کے مومنین یہاں پر ہیں, اب یہ جب بھی کسی کا امیج اپنے پاس لے کے آئیں گے ان سب کے بارے میں ان کی اپنی ایک فیلنگ ہے, غلط ہو صحیح. یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہے یہ اکاؤنٹ, ہو سکتا ہے ان کا اپنا پرسیپشن ہے, ایک کوئی مومن بہت اچھا ہو, لیکن ان کے پاس جو ریئیکشن آیا ہے یا جس طرح سے انہوں نے فیل کیا ہے, ان کا پرسیپشن یہ بنا ہے کہ بھائی ان کا اکاؤنٹ میرے پاس یہ والا ہے. ٹھیک ہے نا. بس ہم نے ایک جو بات بتائی کہ ہر انسان کے پاس جو ایموشنز ہیں وہ ایک ایموشنل بینک اکاؤنٹ کی طرح ہیں جس میں, اور ہر آدمی کا الگ ہے. مثلا میرے پاس اگر میری میموری کے اندر 100 لوگ ہیں یا 1000 لوگ ہیں تو میرے پاس 1000 اکاؤنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے امیج کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ ان شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا, یہ اکاؤنٹ سے کیا, میں نے اکاؤنٹ کیوں کہا, اس لیے کہا اکاؤنٹ آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ بھائی اس میں کچھ ڈپازٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس میں withdrawal ہوتے ہیں. ڈپازٹ کب ہوتے ہیں, جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب مثلا میں
فضیل بھائی کے پاس اگر آیا, انہوں نے جو ہے اچھی سی چائے بنا کے مجھے پلائی. اب تک بائی دا وے میں آپ کے کھانے یاد رکھتا ہوں, آپ کے کھانے ماشاءاللہ جو ہے وہ آج بھی مجھے یاد آتے ہیں. تو فضیل بھائی نے مثلاً بہترین سی ایک چائے پلائی, تو میں فوراً میرے اکاؤنٹ میں فضیل بھائی کے لیے ایک پازیٹیو جو ہے وہ اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب فرض کریں کہ یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے. کوئی اگر کسی نے کوئی مسکرا کے بات کی, پازیٹیو چیز ایڈ ہو جاتی ہے. کسی نے تھوڑی سی اہمیت دی, پازیٹیو ہو جاتی ہے. کوئی اٹینشن کی, پازیٹیو. کسی نے غور سے بات سنی, پازیٹیو اکاؤنٹ ایڈ ہوتا ہے. اچھا, اور پھر اسی طرح سے وڈرال ہوتا ہے. مثلاً کسی نے, میں نے سلام کیا کسی کو, کسی نے جواب نہیں دیا, منہ پھیر کے بات کرنے لگے کسی سے, فوراً میں کچھ کہوں نہ کہوں آٹومیٹک میرے جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ سے ودرا ہو جائے گا. یعنی وہ ٹرسٹ لیول نیچے آ گیا, وہ جو ایک فیلنگ تھی وہ تھوڑی سی نیچے آ گئی. اب آپ سمجھ گئے نا, پوری طرح سمجھ گئے. میرے خیال میں آج تیسرا دن ہے کہ میں اب میرے خیال میں اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی ایک عادت بنا لیجئے. یہ میری ریکویسٹ ہے, یہ میں خود کرتا ہوں. جو میں خود کرتا ہوں پہلے پھر میں آپ کو بولتا ہوں, اس سے پہلے میں نہیں بولتا. میں خود بھی جب سے اس کانسیپٹ کو میں نے اپنایا ہے, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, میں اب کوشش کرتا ہوں کوئی مجھے ملے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ اکاؤنٹ, اس کا اکاؤنٹ, اس کے پاس, اس کے دماغ میں اپنا اکاؤنٹ بہتر کرنا ہے. کیسے؟ پہلے جب میں آؤں گا تو بہت خلوص کے ساتھ اس سے سلام کروں گا. ٹھیک ہے, اس کو پوچھوں گا, اس سے فیس ٹو فیس بات کروں گا. یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب آپ کو ٹرک آ گئی. تو آپ نے جس کے ساتھ بھی ملیں گے, آپ نے یہ خیال سے ملنا ہے کہ ان کے پاس جو بینک اکاؤنٹ ہے, ایموشنل بینک اکاؤنٹ, ان کے اکاؤنٹ میں میری کیا ویلیو ہے, میرا کتنا ٹرسٹ باقی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. بس اب لاپرواہی نہیں کرنی. اب نہیں کہا کہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا کوئی آپ کے تو بہت گرائی ہیں, دوست ہیں, آپ نے کیا کہتے ہیں ان کو جس طرح سے چاہا ان کا مذاق اڑایا, 4 افراد بیٹھے تھے ان کے سامنے, ان کا مذاق اڑایا. نہیں, یہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ نے مذاق کرنا ہے تو اتنا ڈیسنٹ مذاق کرنا ہے کہ وہ برا نہ مانے, اور ان سے معذرت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس طریقے سے اپنی عادت ڈال لیں کہ آپ کو یہ پتا ہو, آپ جس سے بھی ملیں گے, چھوٹا بڑا, بزرگ جوان, خاتون, کوئی سسٹر یا برادر, کوئی پیرنٹس یا چلڈرن, وائف ہسبینڈ, کوئی بھی ہو, ان سب کے پاس آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ. اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے, اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. اچھا, ایک بات یہ بات ہو گئی. دوسری میں نے بات آپ سے یہ کہی تھی کہ بھائی دیکھیے, جب آپ اس بینک اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ریگولر زندگی گزارتے ہیں, وہاں سے آٹومیٹک withdrawals ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتے. آپ تو کہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ بھائی ہماری تو بہت اچھی, جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ ایک جو فرضی کردار تھا ہمارے بلال بھائی, ناراض نہ ہو جائے, میں نے ان کا بہت زیادہ ذکر کر دیا بلال بھائی کا. تو جیسے ہمارے بلال بھائی جو تھے, ان کا میں نے ذکر کیا کہ بھائی دیکھیے, بلال بھائی جو تھے, اسما سے جب ان کی منگنی ہوئی, جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی تو بہت خوش تھے. بہت ان کے پاس ایک دوسرے کو جو ہے نا, وہ سمجھ لیجئے کہ لٹرلی جو ہے وہ ہر روز خوابوں میں چاند تارے دیکھ کے سوتے تھے. اور شادی کے 5 سال کے بعد اب وہی جو ہے آنکھوں میں ان کے چیز مشکل ہو گئی. اب وہ اکاؤنٹ کیوں, کیا ہوا ایسا, کیونکہ کیا کیا غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا بھائی بلال اور اسما صاحبہ نے سوچا کہ بھائی اب تو شادی ہو گئی, اب تو ہمیں کسی بینک اکاؤنٹ کو جمع کرانے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو لو میرج کیا ہم نے. تو یہ بھول گئے کہ بھائی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں آٹومیٹک ڈیٹیکشن ہوتی ہے, آٹومیٹک withdrawal ہوتے ہیں. اس پورے پیریڈ میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا, کبھی کوئی چیز ہو گئی تو یہ withdrawal ہو گیا. تو یہاں پر ایک ٹائم ٹو ٹائم اس میں ڈپازٹ کی ضرورت ہے, ٹائم ٹو ٹائم ڈپازٹ کی ضرورت. ٹھیک ہے. دیکھیے, اب میں یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ ختم کر لوں, پھر میں 2 باتیں رہ گئی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ سے کروں گا دوبارہ. تو میں پہلے صرف آج جو ہے میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں جو خطرناک ہیں, جو بہت بڑے withdrawal ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو طرف کیا. دیکھیں, میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا, جو withdrawal ایک چیز جو اہم ہے, ہم سب اپنی ایک پرسنالٹی رکھتے ہیں. خدا نے ہمیں ایک پرسنالٹی عطا کی ہے, ہم سب کا ایک یونیکنس ہے, ہم سب عزت کے
عزت کے طالب ہیں. جتنا دیکھیے بھوک ہمیں کھانے کی بھوک لگتی ہے, آپ یقین کر لیجئے ہماری روح کو اس سے زیادہ عزت کی بھوک لگتی ہے. ہم عزت کے طالب ہوتے ہیں, ہم عزت چاہتے ہیں, ہم محبت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں میں آپ کو, دن میں آپ شاید کوئی بچہ 3 دفعہ کھانا کھاتا ہو, لیکن عزت اس کو ہر وقت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, عزت کے لیے یعنی یہ عزت کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ کیا چیز ہے؟ یعنی میں اب آپ کے سامنے وہ بتا رہا ہوں, وہ مسٹیک جس کی وجہ سے آپ کا جو ایموشنل اکاؤنٹ ہے وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے. بینکرپٹ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کل کہا تھا, تحقیر, کسی کو پٹ ڈاؤن کر دینا. اچھا دیکھیے, اگین آپ لفظوں کو سمجھیے. پٹ ڈاؤن, وہ تو جو پٹ ڈاؤن ہے اس کو کیا مطلب ہے؟ پہلے تو آپ دیکھیے کہ امام کیا فرماتے ہیں. اب یہ اسلام ہے, اسلام کی بات ہو رہی ہے. لا تحقرن احدا من المسلمین, مسلمانوں میں سے کسی کی بھی تحقیر نہ کرنا. Do not humiliate anyone. فَإِنَّ صَغِيرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ. میں بھی جو چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ خدا کے نزدیک بڑا ہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے, آپ میں سے جن کے پاس ٹائم ہے, میرے پاس ٹائم کم ہے, لہٰذا میں اس سبجیکٹ کو بہت زیادہ, یہ سبجیکٹ شاید ایٹ لیسٹ 6 to 7 days کا تھا, میں اس کو 3 days میں ختم کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو میں خود رسپانسبلٹی دے رہا ہوں, آپ جا کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے دیکھنا شروع کر دیجئے. خداوند تعالیٰ نے وہاں پہ صاف کہا ہے, لیکن لوگوں کے نام نہ بگاڑیں, کبھی کسی کا نام نہ بگاڑیں. بھائی اگر کسی کا نام جو ہے اس کو بلا وجہ بگاڑیں گے تو اس کی تحقیر ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کا مذاق نہ اڑائے, مذاق نہ اڑائے, چاہے اس کے قد کا, چاہے اس کے کلر کا, چاہے اس کی فیملی کا, چاہے اس کے فائنینشیل اسٹیٹس کا. یہ سب کیا ہے؟ جو بینک اکاؤنٹ ہے ایموشن. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے دن ایک رول بیسک دیا تھا آپ کو 3 دن پہلے. کیا کہا تھا؟ یعنی احسنتم لانفسکم. اگر آپ نیک کام کریں گے, اپنے لیے نیک کام کریں. آپ دیکھیے, ابھی فرض کر لیں کہ آپ کے سامنے, آپ کسی ریسٹورانٹ پہ گئے, کسی دیسی ریسٹورانٹ پہ گئے, کوئی ایک بیچارہ ویٹر جو ہے, جو بھی ہے, وہ آپ کے سامنے ایک چیز لے کے آیا, آپ نے کہا او ادھر آ. آپ اسی کو پیار سے کہہ سکتے تھے, بھائی ادھر تشریف لائیے. آپ کسی انسان کو عزت دے دیجئے, کوئی بھی ہو, اس کو عزت دے دیجئے. کیوں؟ اس کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں آپ کی عزت قائم ہو جائے. آپ کو نہیں معلوم کہ کل آپ کس جگہ پر زمین پہ گرے ہوئے ہوں اور یہی بچہ کہیں سے آنے کے بعد آپ کو اٹھائے. وہ آپ کو دیکھے کہ اس آدمی نے مجھے کتنی عزت سے پیش آیا تھا. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے, ان احسنتم لانفسکم. جب آپ نیکی کریں گے تو آپ اپنے لیے کریں گے, کسی کے لیے نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں اس کو یاد ہے کہ ان صاحب نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. اور اگر آپ کسی سے بدتمیزی سے بات کریں گے تو اس کو یہ یاد ہے کہ ان صاحب نے کل کو مجھے بڑی حقارت سے پکارا تھا. تحقیر نہ کریں کسی, حتیٰ کہ مذاق میں تحقیر نہ کریں. دیکھیے میں اب آپ کو جو بتا رہا ہوں, جو ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے, جب ہم بیٹھتے ہیں, بہنیں بیٹھتی ہیں ہماری, مائیں بیٹھتی ہیں, بھائی بیٹھتے ہیں ہمارے, جب یہ سسٹرز بیٹھتی ہیں آپس میں, بعض اوقات ہماری یہ غلط عادت ہے کہ ہم کسی آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں, چاہے اس کی پریزنس میں چاہے اس کی ایبسنٹ میں, نہ اڑائیں. کیوں؟ دیکھیے امام صادق کیا فرما رہے ہیں. اب یہ سب اسلام ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اسلام خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی نماز پڑھ لی, آپ نے حجاب کر لیا, آپ نے روزہ رکھ لیا. نہیں بابا, اسلام, ابھی میں نے آپ کے سامنے 12 چیزیں گنوائی ہیں ابھی آپ کے سامنے مومن. اس میں سے کتنی عبادتوں سے متعلق ہے؟ 3 4, that's it. باقی 8 کس سے متعلق ہیں؟ لوگوں سے متعلق ہیں. خدا مطالعہ عباد الرحمان کی جو کریکٹرسٹک بتا رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو 12 ہیں, ان میں سے 2/3 جو ہیں وہ لوگوں سے متعلق ہیں. دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں, لا یطمعن المستہزئ بالناس فی صدق المودہ. کوئی بھی انسان کسی انسان کا مذاق اڑائے تو اس سے خالصانہ محبت کی امید نہ رکھے. خالصانہ محبت نہیں کر سکتا. آپ نے اس کا مذاق اڑایا بھائی. ہم یہ اپنے خول سے نکل آئے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے اسی لیے کہا تھا, یہاں پر خداوند تعالیٰ اس آیت میں کیا کہتا ہے پہلے, کہ جو خدا کے عباد بندے ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیے میں نے وہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے بہت تیزی سے پڑھ دی,
جہاں یہ 67 فرقان سے ہو رہی ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. خدا اپنی خود تعریف کر رہا ہے. دیکھیے اگر ہم نہیں کام کریں گے ہمیں اس دنیا میں نقصان ہے. میں آپ یقین کر لیجئے میں اس یقین پہ پہنچ چکا ہوں. آپ یقین میری بات پہ مجھے اپنا چھوٹا ایک بھائی سمجھ کے آپ مجھے جو بھی سمجھ کے میری بات پہ یقین کر لیں کہ آپ کو اسی دنیا میں نقصان دے گا. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ خدا کے جو عباد الرحمن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ زمین کے اوپر کس طرح چلتے ہیں؟ ہمبل سے چلتے ہیں. صرف تو ایسی میں آرٹ کر کے چلنے لگوں ایسے آپ کے سامنے نہیں، ریئلٹی میں. یعنی اگر میرے دل میں ہمبلنس ہوگی تو میں ویسے گردن جھکا کے چلوں گا. میں زمین کے اوپر آہستہ چلوں گا. آہستہ چلنا، یہاں آہستہ چلنا ایک میٹافر ہے. جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہمبل ہو. ہمبل ہو، کسی چیز پہ زیادہ نہ، جس چیز پہ آپ اترائیں گے وہی چیز آپ سے چھین لی جائے گی، اور جس چیز میں آپ ہمبل ہوں گے وہی آپ کو عطا کر دی جائے گی. یہ قانون ہے اس دنیا کا. بالکل جیسے لا آف گریوٹی ہے، دیٹس واٹ دا لا از ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے کیا کہا کہ بھائی دیکھیے ہم جو ہے کسی کا بھی اگر مذاق اڑائیں گے that's it. ٹھیک ہے. اب حتیٰ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے مشکل رشتے ہیں، کیونکہ دیکھیے میں اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کو صحیح نہیں کر سکتے. اب جیسے برادر شکیل نے جو سوال کیا کہ بھئی کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو جن کے اندر بس وہ ایک ہے آپ کو تکلیف دینا، آپ کو جان بوجھ کے وہ کریں گے. دیکھیے اسی آیت میں سورہ فرقان کی آیت آپ پڑھ لیجئے گا 63 میں اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے. جب خدا عباد الرحمن کی مثال کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کو اگنورنٹ لوگ آ کے مخاطب کرتے ہیں ان سے بحث نہیں کرتے بلا وجہ کی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ قالوا سلاما، بھئی آپ کے سلام، میں نہیں اس بات پہ بحث کرتا. وہ اپنی بڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی علمیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا دوسری چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ ایک چیز رکھ لیجئے، جب بھی کسی بھی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ائمہ کہتے ہیں کہ وہ مورد حسد قرار پاتا ہے. یہ ہے. اسی لیے ابھی میری کل کسی جگہ پہ کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہو اس کو بہت زیادہ باہر جا کے دکھائیں نہیں، آپ مورد حسد قرار پائیں گے. اور اگر آپ مورد حسد قرار پائیں تو قل اعوذ برب الفلق کی بہت زیادہ تلاوت کریں. بلکہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے تو سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے نا؟ خدا کی پناہ مانگیں شر، مخلوقات کے شر سے، جب وہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرنے لگتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے یہ. لیکن کیا خدا کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس اس سے زیادہ نہیں. آپ نے ان کا جو حق ہے ان کو دینا ہے، کیونکہ صلہ رحم ہے. میرا آخری جو پورشن آئے گا وہاں پر آخری سے پہلے کہ بھئی صلہ رحم کی اہمیت ہے. آپ صلہ رحم سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے یقینی طور پہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ڈیلی بریانی بنا کے کھلانی. ایٹ لیسٹ جب بھی آپ سے بات ہو آپ صلہ رحم، ایٹ لیسٹ صلہ رحم میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا. یعنی رحم کہتے ہیں ماں کے جو وomb ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس سے جو واسطے ہیں سارے ان کو صلہ رحم کہا جاتا ہے. یعنی ہماری والدہ، ان کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ اس رحم سے آئے ہیں. ہماری نانی، ان کے رحم سے ہمارے ماموں اور خالہ ہیں. ہماری دادی، ان کے رحم سے ہمارے چچا پھپھو آئیں. یہ سب یہ رحم ہے. یہ رحم ہے آپ کا، یہ صلہ رحم یہ ہے. یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ رحم کے ذات کنیکٹ ہیں، جیسے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس سے کنیکٹ ہوں؟ اپنی والدہ کے رحم سے، کیونکہ یہ سب والدہ کے رحم سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنی خالہ اور ماموں کے ساتھ کس سے کنیکٹ ہوں؟ اپنی نانی کے رحم سے. یہ سب میری نانی کے رحم سے آئے ہیں. میں اپنے چچاؤں پھوپھوں کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوں؟ میرے دادی کے رحم سے. دیکھیے خواتین کے لیے کتنا افتخار ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو سینٹر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ رشتوں کا دیکھ رہے ہیں آپ کیوں ان کو جذبات ان کے پاس زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ سینٹر ہے رشتوں کا، وہ بانڈ کریٹ کر رہے ہیں. یہ صلہ رحم بھی انہی کے ذریعے خدا نے انہی کو سینٹر قرار دیا ہے.
ان کے ذریعے کنیکٹ ہو. ٹھیک ہے, بس آپ کے کزنز جو ہیں وہ آپ کے دادی کے ذریعے آپ سے کنیکٹ ہو, جو آپ کے پیٹرنل کزن ہے. جو دوسری سائڈ کے کزن ہے وہ نانی کے ذریعے کنیکٹ ہو, اور اس طرح سے سلسلہ جہاں تک جائے. تو بہرحال ان کے کچھ حقوق ہیں. آپ نے ان کو ڈیلی بریانی نہیں کھلانی, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو سلام کرنا ہے. اگر وہ مریض ہو جائے ان کی عیادت کو جانا ہے آپ نے. اگر واقعاً کسی مشکل کا شکار ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ جائیں گے ان کی عیادت کو, ان کی مدد کریں گے. لیکن باقی اس کے علاوہ آپ سے نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ ہر وقت ان کے جوتیاں سیدھی کریں, یہ نہیں کہا گیا آپ کو. لیکن صلہ رحم جو منیمم ایک معاشرے میں ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم بات یہاں پر جو ہے, میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں وہ چیزیں, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور آج میں نے کہا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں گا. دوسری چیز جس کی وجہ سے اکثر ہمیں پرابلم آتی ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے جو ہے یہ جو ہمیں نصیحت کرنا نہیں آتی, اس کا ہنر نہیں آتا. دیکھیے اب ہمارے پاس جو ہے ہماری ماں بہنوں سے, خاص طور پہ بزرگوں سے میں بہت دست بستہ ان سے التماس کرتے ہوئے, ان سب سے آپ کی بات نہیں کر رہا, یہ مساج آپ پہنچائیے گا جن کو اگر کوئی ایسا آپ کو ملے. دیکھیے وہ محبت میں پہلی اپنی جوان بہنوں سے اور بچیوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں بیٹا, آپ کے والدائیں, آپ کے ساس وغیرہ یہ جو کرتی ہیں یہ دلسوزی میں, محبت میں کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر بعد میں ریلیشن شپ خراب ہو جائے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. شروع میں جب کوئی نصیحت کرتی ہیں محبت میں کرتی ہیں. ماؤں کو میں نصیحت یہ کرتا ہوں, دیکھیے نصیحت کرنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, یا بھائیوں کو جو بزرگ ہیں ہمارے ان کو نصیحت کے, یا اپنے دوستوں کو, بعض اوقات دوست سب کے سامنے نصیحت کر رہے ہو, نہیں, ایسا یہ غلط طریقہ ہے. دیکھیں امام حسن عسکری کیا فرما رہے ہیں, یہاں سے ایک ایموشنل جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں سے بہت بڑا وتھڈرا ہوتا ہے. دیکھیں امام کیا فرماتے ہیں, من واعظ اخاہ سرا فقد زانہ. اگر آپ کو کسی کو نصیحت کرنی ہے, فار ایگزامپل آپ نے بتانا ہے بہو کو یا بیٹی کو کہ بیٹا آپ کا کھانا آج کوئی ٹیسٹی نہیں تھا یا فلاں چیز کم تھی, تو الگ سے بیٹا پہلے اس کو پیار سے اس طرح سے, اور جب بیٹے سے بات کریں گے تو میں ابھی دوسری آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے. قرآن کس طرح سکھا رہا ہے, آرٹ سکھا رہا ہے. دیکھیے حضرت لقمان اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, یہ بچوں کے لیے بھی ہے, بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہے. پروفٹ لقمان اپنے بچے سے جب بات کرتے ہیں, تمام آیتوں میں دیکھ لیجیے کیا کہتے ہیں, یا بنیہ, یا بنیہ. کس طرح سے, یہ نہیں کہ بیٹا محمد, یہ نہیں, بیٹا علی, بیٹا حسن, بیٹیا فاطمہ, اس طرح نہیں. کس طرح سے, یا بنیہ, میری جان کے ٹکڑے, یا بنیہ, یا بنیہ, میرے بچے, میرے پیارے, میری جان کے ٹکڑے. علیک بالموعظہ فعمل بها فانها عند العاقل احل من العسل الشہد. اب یہ میں کس کو بتا رہا ہوں, یہ میں اپنی جوان بچیوں کو, اپنی بہنوں کو, ان کو بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ آپ کے لیے کس نے بیان کیا ہے, خداوند تعالیٰ نے. کیا خداوند تعالیٰ کیا کہتا ہے, یا بنیہ. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کیا, یا بنیہ, میرے پیارے بچوں, میری پیاری بچیوں, میری پیاری بہنوں, علیک بالموعظہ, آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ایڈوائس سنیں, فعمل بہا, اور اس پہ عمل کریں, فَإِنَّهَا عِنْدَ الْعَاقِلِ, کیونکہ جو عاقل ہیں ان کے نزدیک یہ کیا ہے, احل من العسل, یہ جو اصل ہے, جو شہد ہے, جو ہنی ہے, اس سے زیادہ سویٹ ہے یہ آپ کے لیے, آپ کی روح کے لیے. بس یہ میرا میسج کس کو, اپنی بچیوں, اپنی بہنوں کو. اچھا اپنی ماؤں کو, اپنی پھوپھیوں کو, اپنی خالاؤں کو, ان کو کیا امام کیا فرماتے ہیں, من واعظ اخاہ سرہ, جو کسی کو پیار سے نصیحت کرے, ایک کونے میں لے جا کے محبت سے نصیحت کرے, اس نے تو اس کو زینت دے دی. ومن واعظہ علانیہ, اور جو سب کے سامنے اس کو نصیحت کرے, قد شانہ, اس نے کیا کیا, اس کی ویلیو کو ڈاؤن کر دیا. اس کو کیا کیا, اس کا جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ تھا اس کو ڈرین کر دیا. آپ کہتے ہیں نا بھئی, اب کہتے ہیں دیکھیے میں نے اس کے لیے اتنے اچھے کپڑے خریدے, میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن یہ تو ایک دم بدل گئی. اب آپ کو نہیں پتا, ہمیں آرٹ نہیں آیا, آپ نے پورے خلوص سے کسی بھتیجی کو, کسی بھانجی کو, کسی بہو کو, کسی کو آپ نے بہت خلوص سے آپ نے ایک نصیحت کی, لیکن کیا غلطی کی,
سب کے سامنے کر دی. دیکھیے امام علی کیا کہہ رہے ہیں, النصح بین الملائے تقریء, لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کی شخصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے مطابق نہ کریں. دیکھیے اب کتنی چھوٹی سی چیز ہے, ہماری سمجھ میں نہیں, ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کے ساتھ کیا نیکی نہیں کی, کیا ہو گیا ان کو اچانک ایسا بہیو کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے. ہم بعض اوقات ہمیں زندگی گزارنے کا آرٹ نہیں آتا, بس اب ہم جو ہے وہ یہی باتیں جو میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ہسبینڈ وائف کے لیے ہیں. کبھی وائف اپنے ہسبینڈ کو کمپیئر نہ کرے کسی دوسرے مرد سے, کبھی ہسبینڈ اپنی وائف کو کمپیئر نہ کرے کسی دوسری خاتون سے, قطعاً کمپیئر نہ کرے, قطعاً کمپیئر نہ کرے. اگر فرض کر لیجئے کسی سے غلطی ہو جاتی, اپنی بیٹی سے غلطی ہو گئی, فرض کر لیجئے کسی بچے سے غلطی ہو گئی, اب کس طرح سے اس کو, دیکھیے میں ایک اور آپ کو جو چیز جو کہ آپ کا جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے اس کو ڈرین کر دیتی ہے, میں وہ چیز بتا رہا ہوں. اب بچے نے ایک گلاس توڑ دیا, بچے نے ایک چیز توڑ دی جو اہم تھی, بچی نے کوئی استری کر رہی تھی کوئی چیز جلا دی, کسی دہو نے کھانا جلا دیا, کسی ہسبینڈ نے کوئی غلط کام کر دیا, اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈوب گئے, فلاں کام ہو گیا. اب یہاں پر جو سرزنش کی جاتی ہے, جو ایکیوز یا ریبیوکنگ کی جاتی ہے, امام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے میں سارے آپ کو ہنر امام سے بتا رہا ہوں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الافراط فی الملامت یشب نار اللجاجہ. یہ جو ٹین ایجرز ہیں بہت آہستہ بول رہے ہیں, جب ہم کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ when we rebuke them a lot, جب ان کی بہت زیادہ سرزنش کرتے ہیں, میں خاص طور پر اردو جملہ بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں, بہت زیادہ جب سرزنش ہوتی ہے, امام کیا فرماتے ہیں اس کی جو افراط ہے وہ کیا کرتی ہے, یشبو کسی چیز کو بڑھا دیتی ہے. کس چیز کو بڑھاتی ہے؟ نار کو, ایک آگ کو. کون سی آگ کو؟ اسٹبرنس کی آگ کو. اسٹبرن ہو جاتی ہے. آپ کسی کو اٹھتے بیٹھتے ملامت کیجئے, کسی کی سرزنش کیجئے, ریویوک دیم آل دا ٹائم, آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ اس میں اسٹبرنس کو بڑھا رہے ہیں. کیا امام فرما رہے ہیں؟ یشب نار اللجاج. لج بازی دیکھیے نا, اردو میں آپ نے سنا لج بازی, یعنی اسٹبرنس. یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی آگ بھڑک اٹھتی ہے, اس کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. اب دوسری بات کیا ہے, جب آپ یہ کام کرتے ہیں, وَمَنْ كَسُرَ لَوْمُهُ كَسُرَ آرُهُ, جس کی بہت زیادہ, جس کو ڈانٹ پڑتی ہے, یہ دیکھ لیجیے ذرا اس کو. اب یہ ساری چیزوں کے لیے میں اب کہیں کی بات نہیں کر رہا, چاہے یہ ڈانٹ کسی کو بھی پڑے, ہسبینڈ کو پڑے, بیوی کو پڑے, بچے کو پڑے, کسی کو بھی پڑے, جب بہت جس کو ڈانٹ پڑتی ہے, من کسر لومہ کسر آرہ, اس کا آر ختم ہو جاتا ہے, اس کی جو عیب ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بے باک ہو جاتا ہے. اب وہ پرواہ نہیں کرنا چھوڑ دیتا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بینک اکاؤنٹ ہیں, یہ جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے 10 عرض کی تھی, میری ان اسپیچز کو آپس میں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے سب سے پہلے میں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں آنیسٹلی یہ بات کہتا ہوں آپ کے سامنے, ہم نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں جب نالج پتہ چلی ہے تو ہم نے کہا اوہ کتنی غلطی کی ہم نے. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہمیشہ کہتا ہے میں تیار ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, معصوم تو نہیں ہے. ہمارے دین میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ معصوم صرف 14 ہیں, 15واں معصوم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, تو ہم سب غلطی کر سکتے ہیں. اس کو ایک دوسرے کو بلیم کا ذریعہ نہ بنائیے گا, مطلب میری اسپیچ کا سارا اثر ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پہ جو بول رہے ہیں, میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں,
اپنے آپ کو بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں. اچھا, اب بس میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو میں دو چار جو پازیٹیو چیزیں, پازیٹیو جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں. پازیٹیو اکاؤنٹ جو ہے, شکریہ کرنا, ایکنالج کرنا, ایک. نمبر 2, بالإثار یسترق الاحرار. جب آپ کسی کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کو اپنی بندگی میں لے لیتے ہیں. جس انسان کے ساتھ ہو, ہسبینڈ بیوی کے لیے, بیوی ہسبینڈ کے لیے, بچوں کے لیے, جس کے لیے آپ ایثار کرتے ہیں, ثواب کرتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہوئے. ایثار بہت بڑا ڈپازٹ ہے. اب میں دو باتیں سمپل آپ کے سامنے جو میں پہلے کرنا چاہتا تھا, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اب ظاہر نہیں کر پاؤں گا انشاءاللہ, پھر کسی اور اس میں آپ کے سامنے ڈپازٹس ہیں. لیکن ڈپازٹ کے اندر جو دو چار چیزیں البتہ میں تیزی سے بتا جاؤں. کوشش کیجئے کہ آپ کے سامنے جو بھی شخصیت ہے, چاہے وہ بچہ ہو, بچی ہو, کوئی بھی ہو, دوست ہو, آپ کا بزنس پارٹنر ہو, اسپاؤس ہو ایک دوسرے کے لیے, پیرنٹس ہوں, ان لاز ہوں, ان کی حقیقی نیڈ کو سمجھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیٹی کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اس کے ایموشنل بینک اکاؤنٹ میں کچھ کرانا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں آؤ بیٹا میں تمہیں آئس کریم کھلانے چاہتا ہوں. اچھا, اس کو آئس کریم فرض کریں پسند ہی نہیں ہے, اس کو آئس کریم پسند ہی نہیں ہے, اس کو جو ہے جا کے بریانی کھانی ہے, میں لے کے جا رہا ہوں اس کو آئس کریم, تو میں پازیٹیو نہیں کر رہا, وہ چلی جائے گی کہ یہ پتہ نہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو پہلی بات ہم سمجھیں ایک دوسرے کو, پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرنا. بچوں کو کہیں آپ آئی لو یو مائی سن, اوکے. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو کہیں, خاص طور پہ ہسبینڈ اپنی وائف کو کہیں. احادیث میں ہے گفٹس, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جتنی بھی, ان کو اہمیت دیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چیزیں. جیسے ابھی رمضان میں, ماہ مبارک کے رمضان میں, اب ہماری مائیں بہنیں محنت کرتی ہیں, صبح کے وقت اٹھی ہوتی ہیں, پہلے اٹھتی ہیں, آپ کے لیے پراٹھے اور ساری چیزیں تیار کر دیتی ہیں. دیسی میں تو ماشاءاللہ پھر اور بھی کام زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی کبھی بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں مما آپ کا بہت شکریہ, آپ پہلے اٹھ جاتی ہیں صبح, ہر روز اٹھتی ہیں, 30 ڈیز آپ لگاتار پہلے اٹھتی ہیں. کبھی ہسبینڈ کہہ دیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہسبینڈ ظاہر ہے اس رمضان میں بھی مستقل کام کر رہے ہیں, سب کچھ, وائف ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں, بھائی آپ بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ رمضان میں مستقل, ہمیں تو کچھ سونے کو مل جاتا ہے, آپ کو وہ بھی نہیں ملتا. تو یہ سارے جو شکریہ کے الفاظ ہیں. اچھا, اگر کوئی غلطی ہو جائے, آنیسٹلی سنسیئرلی سوری کر لیں. سوری کرنے سے نہ کوئی بڑا چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ حقیر ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک بچے کے سامنے آپ بچے کی ٹریننگ اس طرح کریں گے, غلطی ہو گئی بیٹا آئی ایم سوری, I thought that this was the, بہترین اس کی تربیت ہے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اچھا, میں نے دو چیزیں آپ کو بہت اہم بتائی تھیں, بتانا چاہتا ہوں, بس وہ اس پہ بتا کے میں انشاءاللہ بس دعا پہ آ جاؤں گا, کیونکہ ٹائم آپ کا ہو گیا. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کل آپ کے سامنے سرسرن ذکر کیا تھا, آپ پتہ نہیں آپ لوگوں کسی کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, کہ ہمیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہمارے تعلقات ہیں. یعنی کیا انٹر ڈیپینڈنٹ کیا ہیں, ہم سب کی انڈیویجول پرسنالٹیز ہیں اسٹرانگ, ٹھیک ہے, ہم سب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں. پر جب ایک دوسرے کو ڈیل کریں, جب اپنے ٹین ایجرز کو ڈیل کریں, ٹین ایجرز بچوں کو نہیں, ٹین ایجرز, اسپاؤسز, ڈاٹر ان لاز, سن ان لاز, یہ سب کیا ہیں, انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز رکھتے ہیں. آپ کے دوست, ان کو آپ اس طرح سے ڈیل کریں کہ بھئی یہ اپنی ایک پرماننٹ پرسنالٹی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے بالکل ایسے جیسے آپ باہر ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. تیسرا ایک قانون ہے, وہ یہ ہے لا آف لو ہے. آپ جب کسی سے محبت کریں تو انکنڈیشنل لو کریں, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس پہ کنڈیشن نہ لگائیں. اس کی وجہ سے جو لا آف لائف ہے وہ آتا ہے. اب یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس میں جاؤں بہت ڈیٹیل میں, کہ لا آف لو جو ہے وہ ہے انکنڈیشنل لو, اور اس کی وجہ سے آٹومیٹک جو چیز ٹریگر ہوتی ہے وہ لا آف لائف ہے. اس میں کیا ہے, کوآپریشن ہے, کنٹریبیوشن ہے, محبت ہے, ایک دوسرے کا خیال ہے. بہرحال یہ کچھ دن ہماری ایک بحث تھی اور ایک ڈسکشنز تھی انسانی تعلقات کے بارے میں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اس میں سے جو ہم نے بات کی ہے کوئی ناگوار نہیں گزری ہوگی. امید ہے کہ آپ جو ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش بہرحال آپ میں سے کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, ہم اپنی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ بھئی ہماری خدا نے ہمیں ظاہر غلطیاں رکھی ہیں, اور ہم سب مل کر ہم امپروومنٹ کر رہے ہیں, اور ہم سب جانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امام کے
ہم وہ بنے انشاءاللہ. بہرحال خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ برقرار رکھے انشاءاللہ. ہم بہت خوش نصیب ہیں، یقین مان لیجئے آپ، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں کریٹ کیا ہے. یہ ساری جتنی بھی آپ کو نالجز حاصل ہو رہی ہیں یہ اہل بیت کے در سے آ رہی ہیں. خداوند تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے محبت پہ قائم رکھ اور اسی محبت پہ ہمیں موت آئے. خداوند تعالیٰ ہم اہل بیت کے معارف جو ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں، پوری طرح سمجھ سکیں، اور نہ صرف ہم سمجھ سکیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. خداوند تعالیٰ ہمیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی، خاص طور پہ ڈاکٹر مہدی اور ڈاکٹر وقار، خداوند تعالیٰ انہیں جلد سے جلد ان کو صحت یاب کر اور ان کو اپنی فیملیوں کے پاس لے آئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ انشاءاللہ ہمارے پاس جلد سے جلد ہمارے ساتھ شریک ہوں. خداوند تعالیٰ جتنے اس کے علاوہ مریض ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں بھائی جتنے بھی ہیں یہ سب مریض ہیں، مانتا ہوں میں، یعنی ہیں مختلف بیماریاں ہیں. خداوند تعالیٰ انہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما انشاءاللہ، اور ان سب کو صحت عطا فرما. خداوند تعالیٰ ہمارے جتنے یہ بہن بھائی ہیں بہت محبت والے ہیں، ان سب کی کچھ حاجات ہیں. ہم زندگی میں ہم شارٹ کمنگز ہیں ہماری زندگی میں، جس کی وجہ سے ہماری حاجات ہیں نہیں پوری ہو پائیں. خداوند تعالیٰ بحق اہل بیت، آپ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اہل بیت کے اختیار میں ہر چیز ہے. ان کے حق کے واسطے خاص طور پہ آپ کو امام حسین کا واسطہ، خاص طور پہ آپ کو بی بی زینب کا واسطہ، ان سب کے جو مومنین و مومنات ہیں ان سب کی ساری حاجات کو، جو جائز حاجات ہیں ان سب کو پورا فرما. خدا تعالیٰ جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت عطا فرما، جن کے مشکلات ہیں، جو مشکلات میں ہیں کہیں پر بھی، جو بھی ہیں امیگریشن کے قانون ہیں جو بھی ہیں، خدا ان کی مشکلات کو حل فرما انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں. خدا تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، ہمارے جو دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی انسان، جتنے مومنین ان کے مرحومین، جن کے پیرنٹس یا جتنے بھی ہیں جو اس دنیا میں اب نہیں رہے، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ ہمیں یہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارا سرمایہ ہے، ہماری آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کا نور بنا ان کو انشاءاللہ، یہ ہماری آنکھوں کا نور بن سکے. خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپس میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ سب جتنے بھی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ان میں آپس میں بہت محبت قائم ہو جائے. ان میں جو شیطان نے اگر کسی وجہ سے ان کے دلوں میں کچھ رنجش ڈال دی ہے وہ رنجش دور ہو جائے. خداوند تعالیٰ ان میں آپس میں مومنین میں اگر کوئی رنجش ہے وہ دور ہو جائے. خداوند تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس رمضان میں بالکل پاک کر دے ہمارے گناہوں سے. خداوند تعالیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان کے آوان اور انصار میں قرار دے. رحم اللہ من قرئ الفاتحہ مع الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر آغا صاحب، بہت شکریہ. Another beautiful session, another heart touching discussion comes to an end. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بہت ہی پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ آغا صاحب آپ نے ایکسپلین کیا چیزوں کو. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور پروردگار کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس فرصت میں یہ موقع فراہم کیا. اب آئیے ہم پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے امام کے لیے، امام وقت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کے حفظ کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اس کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں مومنین، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.